اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی تقوی الہی اختیار کرے گا اور مستحق تک اس کے حقوق کو پہنچائے گا وہ آنے والے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ذریعے بحمدللہ آپ کے سوالوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آپ تک جواب پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج کچھ خاص موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے کہ زندگی کے ہر ایک عمل میں قانون بہت ضروری ہے۔ انہی قانون کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں احکام اسلامی پروگرام کے ذریعے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، ہر ایک زندگی کے عمل میں قانون جو ہے وہ اسلام نے بتا دیا، ہر ایک چیز میں۔ تو جیسے کہ ہم لوگ عام زندگی میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو آج ڈسکس کرتے ہیں کھانے پینے کے، مطلب جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں دعوت کرتے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہے اور اہمیت کتنی بتائیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کھانا پینا، دعوت دینا، دعوتوں میں شریک ہونا، کسی کی دعوت کو قبول کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے۔ یعنی جب انسان معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، سماج میں زندگی گزار رہا ہے، تو بہرحال سماج میں آنا جانا بھی ہوگا، کسی کے ہاں بلاوے پہ جانا بھی ہے اور کسی کو اپنے ہاں بلانا بھی ہے، اور یہ آداب زندگی سے بھی مربوط ہے۔ تقریباً ہر سماج میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی اس کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، ہر سماج سے ہے اور کلاً انسانی سماج سے ہے۔ یعنی جو لوگ دین سے دور بھی ہیں اور لا مذہب کہہ لیں آپ انہیں، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بلانا چاہیے، ایک دوسرے کو کھلانا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ایک الگ مزہ ہے اور ایک الگ فائدہ ہے۔ جو ثواب کے قائل نہ ہوں وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور انجام بھی دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جہاں تمام چیزوں کی رعایت کی اور تمام حقوق بیان کیے اور تمام احکامات بیان کیے، وہاں اسلام نے ایک بہت اہم کام جو انجام دیا وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر وہ عمل جو انسانی معاشرے کو ترقی دے سکتا تھا، جو انسانی معاشرے کو ثبات دے سکتا تھا، جو انسانی معاشرے کو اور حسین بنا سکتا تھا، اور ضرورت انسان کی تھی وہ عمل، ایسا نہیں کہ وہ عمل اللہ کی ضرورت ہو، کیونکہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے، وہ عبادت کا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہماری بندگی کو دیکھنے کے لیے عبادت کا سوال ہے اور عبادت کا حکم ہے، ورنہ وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے قانون میں بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دیں جس کی ضرورت نہیں تھی ظاہری طور پر، لیکن اس نے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو انسان کی ضرورت تھی، انسان کے معاشرے کی ضرورت تھی، اور انسان اس کو انجام بھی دیتا تھا، اس کو اور خوبصورت کرنے کے لیے اور انسان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، وہ عمل جو انسان ایسے ہی انجام دیتا تھا اس کو اسلام نے آ کر ثواب کا عمل کر دیا۔ تو اب انسان کے اندر ایک حس ہے کہ وہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس چیز کے کرنے میں انعام بھی ہے، تو وہ اور زیادہ شدت سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اب مثال ایک بہت چھوٹی سی ہے، صرف ناظرین اس سے کے ذہن قریب ہو جائیں اس لیے، ورنہ کوئی بہت ملتی ہوئی مثال نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول جائے گا کیونکہ اس کو اسکول جانا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، ماں باپ نے اس کا ایڈمیشن کرایا، اس کو علم حاصل کرنا ہے، سب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ اسکول جائے گا۔ لیکن اگر اسکول کی طرف سے یا والدین کی طرف سے کچھ الگ سے اس کو انعام ہو جائے کہ اگر تم مثال کے طور پر بغیر ایبسنس کے ہر دن اسکول گئے پورے مہینے بھر تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، تو اس انعام کی وجہ سے وہ جو کبھی کبھی دل ادھر ادھر مائل ہوتا ہے یا آج اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے اسکول جانے کا، تو یہ انعام اس کو تشویق کرے گا، یہ انعام اس کو بستر سے باہر نکل کے اسکول جانے کی طرف مجبور کرے گا، اگر میں نے چھٹی کی تو وہ انعام نہیں ملے گا، اور اسی طرح مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو انسان کے اندر حس ہے یہ کہ اگر اس کو کچھ انعام دینے کی بات کی جائے تو وہ اور بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو سارے انسان اور سارے معاشرے ایک دوسرے کو کھانے پہ دعوت دے رہے تھے اور بلاتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اسلام نے کہہ دیا کہ اگر تم ایک مومن کو کھانا کھلاتے ہو تو اس کا میں اتنا ثواب دوں گا، یا اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو تو اس کا اتنا ثواب ہے، یا اگر حتیٰ ایک کسی کو پانی پلاتے ہو جو پانی موجود ہو،
نہ کہ جا کے پانی لے کر آئے اور کنویں سے نکالا یا کہیں سے پہنچایا، وہ ایک الگ بحث ہے. پانی موجود ہے، صرف گلاس میں نکال کر ہم کو پلانا ہے. اگر تم نے پانی پلایا تو اس کے اتنے حسنات ہیں. تو اس عمل کا فائدہ کیا ہوا کہ انسان جو پہلے سے یہ کام کر رہا تھا لیکن کبھی ممکن ہے اسکت آ جائے، کبھی سستی آ جائے، وہ اسکت اور سستی اس کے اندر عمل میں داخل نہ ہونے پائے اور یہ بہتر طریقے سے انجام دے. جہاں تک دعوت کرنے کی بات ہے، یہ سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ سنت انبیاء کی ہے اور اللہ کو پسند ہے دعوت دینا. آپ دیکھیں ماہ رمضان کے لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جی تو گویا تمام انسانوں کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ میرے دسترخوان پہ آ جاؤ اس 30 دن کے لیے. اب اس کے شرائط یہ کہ دسترخوان پہ آنے کا شرط یہ کہ تم روزہ رکھو، تقوی الہی اختیار کرو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو، تب اس لائق بنو گے کہ دسترخوان پر میرے آ سکو. تو دعوت دینا پسند کرتا ہے خداوند عالم. جناب ابراہیم کے لیے روایات میں ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا. کئی دن آپ انتظار کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تب میں کھانا کھاؤں. تو یہ سنت بھی ہے اور پسند بھی کیا ہے خداوند عالم نے. تو ایک دوسرے کو دعوت دینا بہترین عمل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا بھی اتنا ہی ثواب رکھتا ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ صاحب جو ہیں وہ کسی کو دعوت دیں اور ایک آدمی اس کو منع کرے. شریعت کہتی ہے نہیں، منع نہیں کرو. اگر آپ جا سکتے ہو، کبھی کبھی ممکن ہوتا ہے کہ انسان کہیں سفر پہ جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، نہیں جا سکتا ہے، پہلے سے کوئی اور مشغولیت ہے، ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر دعوت دے تو دعوت قبول کرنا چاہیے. خود اس قبول کرنے کا ہی ثواب ہے. ابھی انسان نے گیا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن خود یہ قبول کرنے کا ہی ایک ثواب ہے. تو مہمان بلانا اور کسی کے مہمان بننا دونوں ہی خداوند عالم نے پسند کیا اور اس کا ثواب رکھا ہے. ہاں اب اس میں آداب ہیں کہ جب دعوت کی جائے تو آپ وہاں جائیں، اس کے لیے تحفہ لے کر جائیں اگر ممکن ہو آپ کے لیے، اور جہاں وہ کہے وہاں بیٹھیں. ایک آداب محفل میں سے یہ ہے کہ آپ جب داخل ہو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. لیکن اگر میزبان کہے نہیں آپ یہاں نہیں یہاں بیٹھیے تو اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں بیٹھیے جہاں میزبان آپ کو بیٹھانا چاہتا ہے. یہ آداب محفل میں سے. اور اسی طرح جب کھانے کا مسئلہ شروع ہو تو کھانے میں جو میزبان ہے وہ ابتدا کرے. عام طور سے آج کل اس کی رعایت کم ہو پاتی ہے کہ عام طور سے وہ بیچارہ سرونگ میں ہی لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ کھائیے میں بعد میں کھاؤں. نہیں، بہترین طریقہ یہ کہ میزبان ابتدا کرے اور میزبان ہی انتہا کرے. یعنی اپنے اگر وہ مثال کے طور پر اس کی خوراک کم بھی ہے تو اس طرح سے کھائے کہ جلدی فارغ نہ ہو جائے کہ مہمان بھی جلدی اپنے آپ کو فارغ کر لے. دھیرے دھیرے اس کا ساتھ دیتا رہے. یہ آداب میں سے ہے، یعنی یہ طریقے میں سے ہے کہ آپ دسترخوان پر شروع سے آخر تک بیٹھیے. اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ ہے کہ مہمان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مثلا میں جلدی کر رہا ہوں یا میں زیادہ کھا رہا ہوں اور جو میرا میزبان ہے وہ بیچارہ کم کھا رہا ہے، جو بھی مسئلہ ہو. تو اس طرح شروع سے آخر تک مہمان کے ساتھ رہیں. اول ابتدا بھی میزبان کرے اور انتہا بھی میزبان کرے. ہاں اب جو آدمی مہمان بن کر آیا ہے وہ بلا ضرورت کسی چیز کی خواہش دسترخوان پہ جو موجود نہیں ہے اس کی خواہش نہ کرے. ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مہمان آیا ہے دعوت میں، اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو چیز دسترخوان پہ موجود نہیں ہے اس کی خواہش نہ کرے. ممکن ہے نہ ہو اور آپ کے مانگنے کے نتیجے میں میزبان کو شرمندگی ہو، یہ کام نہ کریں. سبحان اللہ. اسی طرح ہاں ممکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو مسئلہ نہیں، مثال کے طور پہ اس کو سپون چاہیے، اس کو مثال کے طور پہ کانٹے چاہیے، نمک چاہیے، جو عام سے ہر جگہ مل جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ میں صاحب میں روٹی نہیں کھاتا، میں تو صرف چاول کھاتا ہوں. ممکن اس نے چاول نہ پکایا ہو، یا ممکن ہے اس نے آپ کے لیے صرف چاول کا انتظام کیا اور روٹی نہ ہو اس کے یہاں، یا روٹی ختم ہو، آپ کو دکھ رہی کہ روٹی ختم ہو گئی ہے تو آپ نہ کہیے کہ روٹی. اگر وہ میزبان کو منگانا ہوگا تو خود سے منگا دے گا، آپ نہ کہیے کہ صاحب اس میں روٹی لے آئیے کیونکہ ممکن ہے ختم ہوگی. یہ آداب میں سے شرمندگی سے بچانے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں اس کو شرمندگی ہو کہ میرے میزبان کو یہ چیز، میرے مہمان کو یہ چیز چاہیے تھی اور میں حاصل نہیں کر سکا. اور اسی طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی نکات ہیں. اسی طرح ہاتھ دھلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، پسند کیا ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انبیاء کرام نے، اور آداب میں سے ہے کہ میزبان مہمان کا ہاتھ دھلائے. البتہ اس میں حفظ مراتب کا بھی خیال رکھا گیا ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص کو امیر المومنین نے کھانے پہ بلایا، باپ بیٹے تھے. ایک شخص کو امیر المومنین نے کھانے پہ بلایا، کھانے کے بعد امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں ظرف لیا تاکہ اس کا ہاتھ دھلائے. تو اس نے کہا آپ
امیر المومنین آپ ہی کو کرنی تو آداب میں سے ہے کہ تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، لہٰذا میں تمہارا ہاتھ دھلواؤں۔ جب اس نے ہاتھ دھو لیا تو پھر اس نے کہا کہ یا امیر المومنین جب شرف کی بات ہے، ایک شرف کی بات ہے کہ آپ میرا ہاتھ دھلوا رہے ہیں، تو یہ شرف میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، باپ اور بیٹے کو برابر شرف نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا تمہارا ہاتھ میں نے دھلوایا، تمہارے بیٹے کا ہاتھ میرا بیٹا دھلوائے گا۔ اور امام حسن سے کہا کہ تم اس کے ہاتھ دھلواؤ۔ تو کتنی چیزیں صرف اس ایک داستان میں ہے۔ دعوت دینا جی سنت امیر المومنین ہے، عمل امیر المومنین ہے۔ مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کے ہاتھ دھلانا، مہمان کا اکرام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ باپ اور بیٹے کی منزلت اور فضیلت کا بھی بیان کر دینا، یہ صرف اسی گھرانے کا کمال ہے کہ جو اس چھوٹی سی دعوت میں بھی کتنے پیغام ہم تک آداب زندگی کا پورا ایک باب رقم کر دیں۔ بالکل، لہٰذا ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی ان چھوٹے چھوٹے قصوں کو صرف فضیلت کے عنوان سے یا صرف محبت کے عنوان سے وہ تو سننا ہی چاہیے جی، لیکن اس سے درس بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر اب یہ دعوت کی بات ہوئی تو جیسے میزبان ہے اور وہ بہت ساری ڈشز تیار کرتا ہے، تو اس میں ایک جو زمرہ آ سکتا ہے جس طریقے سے کہ اسراف ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کچھ آداب بیان کیے ہیں شریعت نے؟ دیکھیں، جہاں تک ڈشز کی بات ہے، اس میں عرف کو معیار رکھا گیا ہے، اور جس شخص نے دعوت دی ہے اس کا جو معیار ہے، یعنی جو اس کی طرز زندگی ہے، اس کو بھی شریعت نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یعنی اگر وہ مہمان ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر اس کو خداوند عالم نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ عام طور سے اس طرح سے پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے اور زیادہ کھلائے اور الگ الگ چیزیں کھلائے، اور عرف میں بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اس حد تک جس حد تک عرف میں برا نہیں سمجھا جائے، یا سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ اتنی چیزیں میرے سامنے رکھ دیں، کل میں کیا کروں گا، مثال کے طور پر اس کے ذہن میں یہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ چاہے جتنی ڈشز بنوا لیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ جتنے لوگوں کی دعوت کی ہے ان کے حساب سے کہیں بہت زیادہ نہ پکوائیں، بہت زیادہ نہ بنوائیں کہ نتیجے میں پھر وہ یا پھینکا جائے گا یا پھر اس کا کوئی اور استعمال، یا تو پھر اس کا استعمال اس طرح سے رکھیں کہ یہاں خرچ ہوگا، ہمارے مہمان کھائیں گے، اس کے بعد مثلا گھر والے کھائیں گے، اور ہمارے جو گھر میں خادم ہیں یا جس طرح سے بہت سے لوگوں کے پاس زیادہ اسٹاف ہوتا ہے تو زیادہ لوگ کھائیں گے، تو اس طرح سے ہے کہ سب کا حساب کتاب اس میں ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر انسان کو خداوند عالم نے نعمتیں عطا کی ہیں اور مہمانوں کو بلا رہا ہے اور اپنے ہمسط لوگوں کو بلا رہا ہے اور مختلف قسم کے پکوان پکا رہا ہے، تو خیال کرے، اور جو وہ طبقہ ہے جو محروم ہے ان غذاؤں سے، ممکن اسی کے گھر میں ہو جو آدمی کام کر رہا ہے، مثلا جو آدمی پانی بھر رہا ہے، جو آدمی کچن میں کام کر رہا ہے، جو آدمی صفائی کر رہا ہے، وہ محروم ہے، اس کو شریک کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان پہ، وہ ائمہ کے آداب تھے کہ وہ دسترخوان پہ اپنے خادمین کے ساتھ اور حتیٰ غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم یہ جو غذائیں تیار کی ہیں مہمانوں کے لیے، جو ان کی نظروں کے سامنے سے گزر کے مہمان کے لیے جا رہی ہیں، یہ غذا ان تک بھی پہنچائیں، چاہے بعد میں کھائیں وہ، لیکن ان تک بھی پہنچائیں کہ یہ نہ رہ جائے کہ ان کی نظروں کے سامنے ساری نعمتیں رکھی جائیں لیکن ان کو کھانے کی اجازت نہ ہو کہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو محروم طبقے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی حد تک چیزوں کا انتظام کیا جائے کہ عرف میں اور اس مجمع میں جس میں آپ رہتے ہیں، جس سماج میں آپ رہتے ہیں، اس میں یہ نہ کہا جائے کہ بھئی بہت زیادہ یہ اہتمام ہو رہا ہے اور یہ اسراف کی حد تک جا رہا ہے، تو معیار عرف کا رہے گا۔ اگر عرف میں ہے یہ کہ 3 یا 4 ڈشیں 5 ڈشیں بننا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، سبھی بنواتے ہیں دعوتوں میں، سبھی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر 10 قسم کی ڈشیں ہیں، یا بہت سی جگہ پہ سننے میں آیا کہ صاحب 51 قسم کے کھانے رکھے جائیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں مناسب نہیں ہے مومنین کے لیے، اور خصوصاً اور زیادہ اس کے اوپر مسئلہ آ جاتا ہے جب اس سے وہ طبقہ جو محروم ہے اس کو بالکل کنارے کر دیا جائے۔ اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو شاید کچھ حد تک یہ معاملات بہتر ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ بنارس سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں شب جمعہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں بہت ساری دعاؤں کی تلاوت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مجلس ہوتی ہے، تو علاقے کے بہت افراد ایسے ہیں کہ جو اس دن دعوت کرتے ہیں اور کچھ ایسا پکاتے ہیں، لیکن میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا، تو اب یہ بتائیں کہ کیا میرے لیے یہ گناہ کا سبب بنتا ہے یا میرے لیے حکم کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پر یہ خود نہیں کر سکتے اور ان کے پاس نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے کرنے، تو کوئی حکم ہی نہیں، کیونکہ تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان کے اوپر
کسی چیز کی ذمہ داری دے دی گئی، یعنی وہ اس کے لائق ہو، پھر اس کے اوپر کوئی حکم دیا جائے۔ نہیں، اب میرا سوال اسی سے جڑ جائے گا کہ مثلا اس سماج میں وہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ پروگرام کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن کیونکہ اس دعوت کے پس منظر میں وہ نہیں کر پا رہے ہوں گے یہ پروگرام، تو لوگوں کو بیٹھ کے اس بات میں بالکل اس کا طریقہ یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ پروگرام کر رہے ہیں، خصوصاً دعائیہ پروگرام ہے یا مجلس کا پروگرام ہے، تو اس کو اس طرح سے باؤنڈ نہ کریں کہ حتماً کھانا ہی ہو اور حتماً اس طرح کا کھانا ہو، حتماً اتنے لوگوں کو بلایا جائے، تاکہ وہ طبقہ جو محروم ہے وہ اس اچھی عبادت سے اور اچھے کام سے دور نہ رہ جائے اور پیچھے نہ رہ جائے۔ لہٰذا اس کے طریقہ یہی ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہوں وہ ملیں، بیٹھیں، دعوت دیں کہ صاحب مثال کے طور کے اوپر اس میں یہ شرطیں نہیں ہیں، اگر کل کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے جہاں کھانے کا حساب کتاب نہیں ہے تب بھی یہ پروگرام ہوگا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ بھی اس چیز کی رعایت کرتے رہیں کہ کچھ اتنا زیادہ انتظام نہ کریں کہ اگر کوئی اور کرنا بھی چاہے تو بیچارے کی ہمت ٹوٹ جائے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس چیز کا خیال صرف مجلسوں تک اور پروگرامز تک نہیں، ہر چیز میں ہے، شادی میں ہے اور دیگر دعوتوں میں ہے کہ اس کا خیال ضرور رکھیں کہ جن لوگوں کو بلا رہے ہیں اور یہ توقع ہے یا امید ہے کہ کل یہ بھی کرنا چاہیں گے اور ہمارا ہدف بھی ہے کہ سب لوگ اپنے یہاں کریں، تو پھر اس حد کا لحاظ رکھیں کہ جہاں سب اس حد تک آ سکیں۔ اگر کچھ الگ سے اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اس حد تک ہی کریں کہ دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب یا اس کے لیے حوصلہ شکنی کا سبب نہ بنے کہ میں یہ کام کر ہی نہیں پاؤں گا، میں کس طرح سے کروں گا، ان کے ہاں تو اس طرح سے انتظام تھا، میں کیسے کروں گا۔ اور ان کے لیے جو آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے ان سے یہ کہ جب آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو خداوند عالم جو آپ کے پاس ہے اس سے آپ نے کس طرح سے خدمت کی اس کی جزا دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جو چیز کم ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے، خداوند عالم کے نزدیک اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مثال دوں میں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 100 روپے ہوں اور وہ 10 روپے کسی فقیر کو دے تو 10 روپے ایک اچھی رقم ہے لیکن 100 کے مقابلے میں 10% ہی ہے جی۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس 10 روپے ہوں اور وہ 10 روپے پورے کسی فقیر کو دے دے تو ظاہری طور پر دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے، جی، انہوں نے بھی 10 روپے دیے، انہوں نے بھی 10 روپے دیے، لیکن خدا کے نزدیک اس 10 روپے کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ اس کا 100% ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف 10 ہی روپے تھے جی، اور اس کی ویلیو 10% 100% سے 10% مانی جائے گی، 90% کم ہے کیونکہ اس کو 100 روپے دیے تھے خداوند عالم نے اور اس نے 10 روپے دیے، اس کو 10 روپے دیے تھے، اس نے 10 روپے دیے، لہٰذا اس نے 100% حسنات حاصل کیے، اس نے صرف 10% حسنات حاصل کیے۔ یا اس کا برعکس، اس نے اگر 1000 میں سے 100 روپے دیے ہیں اور اس نے مثال کے طور کے اوپر 100 میں سے 100 روپے دیے ہیں یا 10 میں سے 10 روپے دیے ہیں، تب بھی اس کی ویلیو اس 1000 کے 10 مقابلے میں 10 سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے 10 میں سے 10 دیے ہیں جی، اور اس نے 1000 میں سے 100 دیے، تو ظاہری طور کے اوپر اس نے 100 روپے دیے ہیں اور اس نے 10 روپے دیے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک 10 روپے کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ اس نے 100 آؤٹ آف 100 دیے ہیں جی، اور اس نے 10% دیا ہے۔ تو خداوند عالم توقع وہی یہ رکھتا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے تم کتنا انفاق کر رہے ہو، اور اسی کی ہمارے نزدیک معیار ہے۔ ممکن ہے جو آدمی نے بہت زیادہ دعوت دی اور بہت زیادہ پکوان پکائے وہ اس سے بہتر کر سکتا تھا، تو خدا کے نزدیک اس کا عمل کم ہو، اور جس کے پاس کم ہے اور اس نے اپنی جتنا تھا وہ سب لگا دیا، اس کا عمل بہت زیادہ مقبول خداوند عالم کے نزدیک بے شک ہے۔ احسنت، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ منظر عباس صاحب کا سوال ہے کہ آج کل جس طرح سے دعوت میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا، تو کیا یہ اس دعوت کا جو ثواب ہے وہ تو رہے گا، لیکن کیا اس طریقے کے عمل کو شریعت کی منظوری ملی ہوئی ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانا مکروہ ہے، لہٰذا یہ جو آج کا طریقہ ہے جس کو بفے سسٹم بھی کہا جاتا ہے، کھانے لگا ہوا ہے اور کھانا چن دیا جاتا ہے اور لوگ جا کے اپنے حساب سے کھا لیتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور اس کے شرعی لحاظ سے مختلف مسائل ہیں، یعنی کھڑے ہو کھانا کی کراہت اور دیگر مسائل، اور طبی لحاظ سے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایسی دعوت میں جائے تو کوشش کریں کہ اگر امکان میں ہو تو بیٹھ کے کہیں کھانا کھائیں تاکہ آپ کم سے کم اس چیز سے
شرعی نقطہ نظر سے بھی محفوظ رہیں اور طبی نقطہ نظر سے بھی محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ آغا۔ ابھی کچھ اور سوالات ہیں اسی ضمن میں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو دیتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اہم سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔